کیا انسان 100 سال، 150 سال، 200 سال تک جی سکتا ہے کہ نہیں جی سکتا؟ کیا یہ ریئلسٹک خواب ہے کہ نہیں ہے؟ یووال نووا ہرارے نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو ابھی 21 لیسنز آف 21st سینچری اور ہومو ڈیوس، تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اب تک جتنی ترقی ہوئی ہے نا دنیا میں، یہ ترقی چیزوں کی ترقی ہوئی ہے۔ لوہے کی ترقی ہوئی تو لوہا اڑنے لگ گیا، اور پلاسٹک کی ترقی ہوئی تو پلاسٹک کا پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، اور انسان اس غلط فہمی میں رہا کہ انسان ترقی کر رہا ہے۔ حالانکہ انسان تو تنزل میں گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے آباء و اجداد جو آج سے 50,000 سال پہلے تھے نا دنیا میں، وہ ہم سے زیادہ تیز بھاگ سکتے تھے، ہم سے زیادہ بہترین ڈاکٹر تھے، کیونکہ وہ اپنا زخموں کا علاج بھی خود کر لیتے تھے، اور وہ ایک شیر کو بھی مار لیتے تھے جب ان پر وہ شیر حملہ کرتا تھا، جو موسم اوپر نیچے ہوتا تھا اس کو بھی ٹھیک کر لیتے تھے، اور کم کپڑوں کے ساتھ سردی گرمی کو بھی برداشت کر لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ انسان جو یہ سارے کام کر سکتا تھا، وہ اب لمٹ ہو گیا ہے، بہت ہی تھوڑے سے کام کرے۔ ہو سکتا ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر بہت بڑی کوڈنگ کر لے اور ایک زبردست قسم کا کوئی سافٹ ویئر بنا لے، لیکن خود بیچارہ محتاج ہے اپنے جوتے کے پالش کرنے کے لیے کسی اور کے لیے، اور اپنے بال کٹوانے کے لیے کسی اور کے لیے۔ تو وہ ہے، تو یووال نووا نے یہ بات کہی کہ اب انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اب انسان خود ترقی کرے اور خود ترقی، اور یہ بات بڑی ایک سمجھ اہم بات ہے، اب خود ترقی کرنے کے لیے انسان سے آگے کیا بنے گا؟ اور وہ بات بڑی خطرناک ہے، اور ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یووال نووا نے کہا ہے کہ انسان نے پہلی دفعہ یہ سوچا ہے کہ وہ کسی طریقے سے خدا بن سکے، یعنی وہ ایبلٹیز جو انسان کے اندر ہیں، وہ اس طرح، وہ جو خدا کے اندر جو صفات ہیں، وہ جو استحقاق ہے خدا کا، جو کام صرف اور صرف اس کا ہے، تو انسان اس کو کرنے لگ جائے۔ تو انسان اب اس کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، ہم اس بات کو کسی اور وقت میں تفصیل سے طے کریں گے کہ اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی بھی اسٹڈی کریں تو کیا یہ اسٹیٹسٹیکلی اور سائنٹیفکلی پاسبلٹیز میں یہ کیا ہے کہ انسان اس طرح کے اختیار کر لے۔ لیکن ایک سوال ضرور ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک امورٹل ہونے کی خواہش ہے، لیکن امورٹل ہونے کی جو خواہش ہے اس میں انسان صرف ایک جگہ پر بڑی بونگی بیوقوفی مار جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف باڈی ہے، اور جو مارٹیلٹی اور امورٹیلٹی کو وہ باڈی کے بچانے کے کو مارٹیلٹی اور امورٹیلٹی سمجھتا ہے، جبکہ انسان کے تین اور آسپیکٹس بھی ہیں۔ ویسے تو اب 7-8 ہیں جو ڈسکرائب کیے جاتے ہیں، لیکن 4 تو بالکل مسلمہ ہے نا، کہ ایک اس کا فزیکل آسپیکٹ ہے، ایک اس کا انٹلیکچوئل آسپیکٹ ہے، ایک ایموشنل آسپیکٹ ہے، اور ایک اسپرچول آسپیکٹ ہے۔ اور آج سے کئی ہزاروں سال پہلے بھی، سینکڑوں سال پہلے بھی لوگوں نے اپنی اس بینگ کو امورٹل کر دیا ہے۔ اچھا، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب آپ کے سوال کا جواب ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا انسان 100-150 سال جی سکتا ہے کہ نہیں جی سکتا۔ اس سلسلے میں دیکھا جائے تو ممکن ہے، امورٹل تو شاید ہم نہ کہہ سکیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بات البتہ سمجھ میں آئی ہے کہ ایجنگ کوئی بیماری نہیں ہے۔ A person dies of age، اس کو ہم روک سکتے ہیں۔ ہاؤ ایور ایجنگ کے ساتھ بندہ زیادہ سسیپٹیبل ہو جائے گا بیماریوں کا، زیادہ سسیپٹیبل ہو جائے گا اور طرح کے حادثات کا، یہ ایک ممکن ہے۔ لیکن اگر کسی طریقے سے بیسک پرنسپل اس باڈی کے گروتھ کے آدمی سیکھ لے تو وہ لمبا جی سکتا ہے، اور اس کا ماڈل دنیا میں بہت ساری جگہوں پر، کچھ جگہیں ہیں جن میں جاپان میں ایک آپ نے کئی دفعہ سنا ہے اور اس کی ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز اویلیبل ہیں، اٹلی کے اندر کچھ جگہیں اس قسم کی ہیں، اسی طرح رشیا کے کچھ جو ایریاز ہیں جو کہ بہت نارتھ میں ہیں، ان میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کی ایوریج زندگی 100-150 سال کی، یعنی 110-15 سال کی ایوریج زندگی ہے۔ اچھا، ابھی میں جا کے الماری سے کتاب اٹھا کے لایا ہوں نا، جب آپ نے یہ سوال کیا تو یہ کتاب کچھ عرصہ پہلے میں نے لی تھی، یہ پاکستان میں مل نہیں رہی تھی، میں اس کو میں نے یو کے سے منگوایا تھا۔ ایکچولی اس کتاب کا نام ہی وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی، کس طریقے سے نہ مرا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ کوئی طلسماتی کتاب نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی وظیفے بتائے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے آپ نے چلے کاٹنے ہیں، یہ بیسک فزیکل پرنسپل ہیں، اور میں اگلے 5 منٹ میں نا آپ کو مختصر گر بتا دیتا ہوں۔ اس کا سمپل گر یہ ہے کہ ہم جو قبضہ کر لیا اس کتاب میں، مجھے پتا تھا، تو یہ جو ہے کہ جس ہمارے اندر جو ایندھن جاتا ہے نا باڈی میں، جو خوراک جاتی ہے،
اس خوراک کو ہینڈل کرنے کے لیے ہماری باڈی میں ایک سسٹم ہے. جیسے آپ کی گاڑی کے اندر پیٹرول کرنے کا ایک سسٹم ہے, ڈیزل کی گاڑی میں ڈیزل کا سسٹم ہے. اچھا, اگر وہ چیز جو جس کے لیے سسٹم موجود ہے ہینڈل کرنے کے لیے, ہم اس میں صرف وہی والا پیٹرول ڈالیں تو ایکچولی آپ 50-60% بیماریوں سے بالکل بچ جاتے ہیں. یعنی جس چیز کو ہم خوراک کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں جو ہم کھاتے ہیں. چونکہ ہماری باڈی کا ریزرو بہت ہے نا, تو ہم گند کھاتے جاتے ہیں, لیکن باڈی آہستہ آہستہ گھلتی جاتی ہے, فوری ریئیکٹ نہیں کرتی. کار میں تو آپ پیٹرول کی بجائے ڈیزل ڈالیں گے تو وہ بھی ریئیکٹ کرے گی نا, فوراً پھک پھک پک کر کے انجن بن جائے گا. تو ایک تو یہ کام کریں, اور وہ مختصر بتا دیتا ہوں کیا ہے. کاربوہائیڈریٹ غذا ہے, کاربوہائیڈریٹ وہ جو نشاستہ ہے, پروٹین غذا ہے, فیٹ غذا ہے, وائٹامن یہ غذا, یہ 3 چیزیں غذا ہیں جن سے انرجی ملتی ہے, باقی اس میں مدد کرتی ہیں. پانی ہے, وائٹامن ہیں, منرلز ہیں. یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ ہماری غذا ہے. اور ان کے لیے اصول یہ ہے کہ غذا وہ ہے جو کہ قدرتی طور پر زمین سے اگتی ہے, نمبر 1. اور وہ غذا ہے جس کو آرٹیفیشل طریقے سے کچن کے اندر نہیں زیادہ پکایا جاتا, جس کو ہیٹ بہت زیادہ نہیں دی جاتی. ہیٹ صرف اتنی دی جائے جس سے وہ سافٹ ہو جائے. پرپز از کہ ہماری چوئنگ اس کو صحیح ہو سکے. بس دیٹس اٹ. یہ پرنسپل ہے. اگر ہم کچن کے سے بنی ہوئی خوراک کو چھوڑ دیں, ہم کسی فیکٹری پلانٹ میں بنی ہوئی خوراک کو بالکل چھوڑ دیں, اور منیمم ہم اینیمل اوریجن کی خوراک کھائیں, منیمم. اور اگر آپ اینیمل اوریجن کی خوراک کھائیں ہی نہ, مثلا چکن نہ کھائیں, مٹن نہ کھائیں, بیف نہ کھائیں, کچھ نہ کھائیں, ڈیری کی چیزیں بھی نہ کھائیں, تو آپ کبھی بھی نہیں پچھتائیں گے. آپ کے جسم میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی, نہ کاربوہائیڈریٹ کی, نہ پروٹین کی, نہ انرجی کی, نہ فیٹ کی. اگر یہ آپ ڈے 1 سے اپنے گھر میں شروع کر دیں تو آپ کی کئی سالوں کی لانجیوٹی تو اس کے بنیاد پر ہو جائے گی. ایز سمپل ایز دیٹ. دوسری اہم چیز ہے کہ ہمارے جتنی باڈی کے مسلز ہیں نا, یہ اڑنے والے ہوائی جہاز کی طرح ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی جہاز کی ہسٹری دیکھیں نا, جتنی دنیا میں جہاز اڑتے ہیں نا, ہر ایک کی ہسٹری نیٹ پہ موجود ہوتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو جہاز ہے وہ چند گھنٹے 24 گھنٹوں میں زمین پہ رہتا ہے. ایک آیا, اڑا گیا, اور جتنا وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اتنا وہ صحیح فنکشننگ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ جتنا زیادہ چل گیا تو اتنا پرانا ہو گیا ہے, جتنا نہیں چلا وہ اتنا پرانا ہو جاتا ہے. تو انسانی جسم بھی اس طریقے سے ہی ہے. تو ہمارے جسم کے تمام مسلز ہیں ان کو ایکچولی ایکٹیویٹی میں رہنا چاہیے, جس کا عام الفاظ میں ہے ورک آؤٹ, ایکسرسائز, اور ایک ایکسرسائز کی جائے. تیسرا نیند, اور نیند کو, اور پیٹرن کے ساتھ نیند کو آپ یاد رکھیے کہ نیند کبھی بھی ایک پیسو فینومینا نہیں ہے. ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ نیند ہے نا, نیند میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ایکچولی نیند ایکٹیو فینومینا نہیں ہے, نیند سپر ایکٹیو فینومینا ہے. اور ہم سارا دن میں جو پروسیس کر رہے ہیں نا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فائلیں لکھ رہے ہیں نا, سارا فائلیں لکھ رہے فائلیں. اور جب آپ رات کو, ایک بندہ آتا ہے آپ کے دفتر کا, وہ ساری فائلوں کو ترتیب کر کے اپنے اپنے خانوں میں یوں رکھنا شروع کر دیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے دماغ میں بھی خانے بنے ہوئے ہیں جنہیں ہم سکیماز کہتے ہیں. تو جو کچھ ہم نے کیا, آپ کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا, اس کی ایک فائل ہے, اور میرے نام سے آپ کے ذہن کے اندر ایک اسکیما بنا ہوا ہے. تو جب آپ سوئیں گے تو یہ والی ہماری ساری گفتگو مفید تھی, نہیں مفید تھی, آئندہ کے لیے اس کی ضرورت تھی آپ کو, 2 سال بعد آپ کو اس میموری کی ضرورت ہے, تو اس خانے میں رکھنے کا کام نیند میں ہوتا ہے. تو اگر پراپر نیند ہوگی تو آپ کا یہ بیلنس. اور آخری ایک چیز اور رہ گئی, لانجیوٹی. پھر میں ایک ایگزامپل دوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے لوگ نا بہت لمبی لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے. تو ایک جو ہے, لوگوں کا مزاج نا پرینک دیکھنے کا ہو گیا ہے نا. ایسے ہی نا آپ ایک رکشے کو روک کے نا اور اس کے ساتھ نا وہ کر کے باتیں کرنا شروع کر دیں, اور عجیب سا اس کو ایک مسخرہ سا شکل بنائیں, اور پھر خود بھی ہنسنے لگ جائیں, وہ بھی ہنسنے لگ جائے, ہاں جی, چٹکی کاٹ کے اس کو بھاگ جائیں, تو سارے کہ واہ بھائی واہ 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 واہ. تو اس میڈیم کو ہم نے بہت خراب کیا ہے. بٹ اینی ویز دس واز جسٹ ضمنی بات تھی. تو آخری بات اہم یہ ہے, یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے, یہ مشکل ہے مگر, کہ ہم لائف کو سٹریس فری کر سکیں. اور سٹریس فری کا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک سمندر ہے, اس سمندر کی تہہ میں خاموشی ہے, اور اس کی ایک سطح ہے. سطح کے اوپر باہر کے حالات کی وجہ سے لہریں اوپر بنتی ہیں, نیچے بنتی ہیں. کوئی وٹا مارے گا تو ایک عجیب سے بھنور بننے شروع ہو جائیں گے,
کوئی اس میں گند پھینک دے گا اوپر وہ سارا ہونا شروع ہو جائے گا. نیچے بالکل سکون ہے. ہمارے جو بھی ہماری پرسنالٹی بنتی ہے, جو بھی ہمارا ایموشنل سرکمسٹانسز بنتے ہیں, وہ سارے کے سارے صرف سمندر کے اوپر کی لہریں ہیں, اندر سے خاموش ہیں. اور لہریں کبھی بھی سمندر نہیں ہوتی. لہر یہ کہے کہ میں سمندر ہوں, لہر تو ایکچوئل سمندر کے اندر ایک اوپر نیچے ہونا ہے. تو انسان اگر صرف یہ سمجھ لے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے نا, کوئی فائنینشیل پرابلم ہو گیا, کوئی خدا نخواستہ کہ کسی پیارے کا دنیا سے جانا ہو گیا, کسی قسم کی کوئی اور سٹریس آ گئی, کسی قسم کی بیماری آ گئی, یہ ساری کی ساری سرفس پر ہونے والی ایک مد و جزر ہے اور اتار چڑھاؤ ہے. اور آپ محسوس کر رہے ہیں خاموشی کو؟ دیر از اے ڈیپ سائلنس ان سائڈ, اور وہ اسٹیٹک ہے بالکل. اس سائلنس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کریں, اور اس کنیکٹ کرنے کا طریقہ جو بڑے بتاتے ہیں, کم از کم 15-20 منٹ آپ میڈیٹیشن میں, مراقبے میں, خاموشی میں, سیلف ریفلیکشن میں بیٹھ کے نا, میں اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت جلدی آپ اپنی انر خاموشی کے ساتھ نا کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ 4 موٹے موٹے کام ہیں. اور آخری یہ ہے, جاپان میں ایک علاقہ ہے, وہاں کا ڈیلی میں آپ کو روٹین بتا دیتا ہوں کیا ہے. وہ لوگ تقریباً 3:30-4 بجے اٹھتے ہیں. وہ جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ کھیتوں میں یا اپنے گھروں میں خود اگاتے ہیں, اور اس کو اگا کے کھاتے ہیں. اور وہ لوگ ایک دوسرے سے بالکل لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. وہ کسی قسم کی میکنائزڈ ٹرانسپورٹ کو یوز کرنے کی بجائے پیدل یا زیادہ سے زیادہ جانوروں والے کارٹس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اچھا, وہ جلدی سو جاتے ہیں اور وہ کھلی فضا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم ہو سکتا ہے اس کو 100% کاپی نہ کر سکیں, مگر اس کے قریب قریب اگر ہم رہیں تو یہ جو ہے نا, یہ کتاب میں نے پڑھی ہے ساری. اس کتاب میں ایکچولی ہر بیماری کے بارے میں, جیسے نا ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی فرام ہارٹ ڈیزیز, اگلا ہے ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی فرام کڈنی ڈیزیز, ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی فرام برین ڈیزیزز. تو اس میں ساروں کے پرنسپل دیے ہوئے ہیں, اور یہ پرنسپل ایکچولی اسی طرح کے ہیں, مگر ان کی مائنر ڈیٹیلز ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک چیز اگر آپ روشنی ڈالیں تو جاپان میں بھی اور ہمارے یہاں بھی آپ نے 3-4 بیسک, ایک ہے جیسے مسلز کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہے, اس طرح اپنے گٹ کو ریسٹ دینا ضروری ہے. تھوڑا کم کھائیں اور ایٹ لیسٹ تھوڑا رات کو اپنے اسٹامک کو تھوڑا چھوڑ دیں تاکہ وہ بھی ریکور کر سکے. یہ بھی لانجیٹیوٹی کا اب ایک یہ نا, بڑا یہ اصل میں مائنر ڈیٹیلز کی ساری ہیں, بیسک پرنسپل یہی ہے بس. تھینک یو.